بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. ثم فرع على القول الأول بقوله وأكل منه الطفل وادخر له قدر حاجته وما بقي يبدل بما ينتفع الصغير بعينه كثوب وخف لا بما يستهلك كخبز ونحوه ابن كمال وكذا الجد والوصي وصح اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا استحسانا وزائع الاشتراك قبل الشراء أحب ويقسم اللحم وزنا لا جزافا إلا إذا ضم معه من الأكارع أو الجلد صرفا للجنس لخلاف جنسه. تو کل جو آپ حضرات کے سامنے کتاب الاضحیہ کا یہ سبق ہوا تو اس میں آخر میں ایک اہم بحث یہ آئی تھی کہ بچہ اگر صاحب نصاب ہو تو اس کی جانب سے قربانی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی. اس سلسلے میں دو قول مصنف نے بیان کیے تھے. ایک قول وہ تھا جس کو ماتن یعنی علامہ تمرتاشی نے اختیار کیا تھا اور صاحب ہدایہ نے بھی اس کو اختیار کیا تھا، اور وہ قول یہ تھا کہ بچے کے مال میں قربانی واجب ہوگی اور اس کے پتا شری اس کے مال میں قربانی کریں گے. دوسرا قول یہ آیا تھا کہ بچے کے مال میں قربانی واجب نہیں ہوگی اور باپ اس کے مال سے قربانی نہیں کرے گا. یہ قول کافی نے اختیار کیا تھا. یہی قول مواہب الرحمن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور یہی بات ابن الشہنہ نے راجح قرار دی ہے. البرہان کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے اور علامہ حصکفی نے بھی اپنا رجحان کی جانب ظاہر کیا تھا. اور ہم نے بتایا تھا کہ مفتابی قول بھی یہی ہے کہ بچہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو اس کے مال میں قربانی واجب نہیں ہوتی ہے. بہرحال دو قول آئے تھے. پہلا قول یہ تھا کہ قربانی واجب نہیں. اچھا یہ بتائیے ماتن کے نزدیک بچے کے مال میں قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ ماتن نے کون سا قول اختیار کیا ہے؟ ماتن نے یعنی علامہ تمرتاشی نے، جن کی عبارت بریکٹ کے اندر ہے. جی ہاں، ان کے نزدیک قربانی واجب ہے. تو جب ماتن نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے تو وہ ہر جگہ اپنے حساب سے لے کے چلیں گے اور بیچ بیچ میں علامہ حصکفی تصحیح کرتے جائیں گے. تو کہتے ہیں ثم فرع علی القول الاول، پھر قول اول پر تفریع کی ہے، پھر قول اول پر یہ مسئلہ متفرع کیا ہے، مسئلہ نکالا ہے بقولہ، اپنے اس قول کے ذریعے سے، وَأَكَلَ مِنْهُ الطِّفْلُ، اور بچہ اس مال سے کھائے گا. بچہ اس جانور سے کھائے گا یعنی اس کا گوشت کھائے گا. بتائیے قول اول سے مراد کون سا قول ہے؟ قول اول سے مراد کون سا قول ہے؟ جی ہاں، ماتن کا یعنی قربانی کے وجوب والا، واجب والا قول. صحیح، بالکل سمجھ رہے ہیں، ایک دم بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. تو ثم فرع علی القول الاول بقولہ، اور چونکہ ماتن نے قول اول ہی کو اختیار کیا ہے اس لیے قول اول پر انہوں نے ایک مسئلہ متفرع کیا ہے کہ بچہ قربانی کے مال سے کھائے گا. اب اگر 10 کلو کا بکرا ہے، 15 کلو کا بکرا ہے تو پورا کھا پائے گا بچہ؟ پورا ظاہر سے بچہ کھا نہیں پائے گا. تو کہتے ہیں وَادَّخَرَ لَهُ قَدْرَ حَاجَتِهِ، اس کے ضرورت کے بقدر جو ہوگا اس کو فریج میں اٹھا کے رکھ دے گا. باپ کیا کرے گا
बच्चा 3 दिन में जितना खा पाएगा उतना खाएगा, बाकी जो होगा उसको उठा के फ्रिज में रख देगा। वमा बकिया, अब उसके बाद जो बचेगा, मालूम है कि फ्रिज भी छोटी पड़ गई, तब इतनी बड़ी फ्रिज घर में है ही नहीं कि गोश्त आ सके। वमा बकिया, और जो कुछ गोश्त बच जाएगा, युबद्दलु बिमा यंतफिउ सगीर बिआइनिही, तो उस गोश्त को बदल दिया जाएगा, तबादला कर दिया जाएगा ऐसी चीज से बच्चा जिससे मुंतफे हो सके, फायदा उठा सके, बिआइनिही, उसके आईने शय से, यानी ऐसी चीज से तब्दील किया जाएगा जिसके बाकी रहते हुए बच्चा इस्तिफादा कर सके। कसौबिन, जैसे कि कपड़ा है, व खुफिन, और चमड़े का मोजा है, ला बिमा युस्तहलकु, ऐसी चीज से उसको तब्दील नहीं किया जाएगा जो जल्दी खत्म होने वाली है। का खुबजिन, जैसे रोटी है, व नहविही, और इस तरह की दीगर चीज है, बना हुआ चावल है, बिरयानी है। इब्ने कमाल ने ये बात लिखी है। देखो, 2-2-4 की तरह तो साफ बात यह है कि ये पूरी बात गैर मुफ्ता भी है। क्या ख्याल? 2-2-4 की तरह बात यह कि पूरे तकरीर ही गैर मुफ्ता भी है, इसलिए कि इस पर फतवा ही नहीं है। जब बच्चे के माल पर कुर्बानी ही वाजिब नहीं है, राजिह कौल के मुताबिक, तो बच्चे के खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जरूरत के वक्त उठा के फ्रिज में रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद भी जो बच जाए उसको किसी ऐसी चीज से तब्दील करना जो बाकी रहते हुए नफा देती हो, उससे तब्दील करने की जरूरत ही नहीं है। तो साफ बात है कि पूरी बातें गैर मुफ्ता भी हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि मुसन्निफ ने लिख दिया है, तो जाहिर सी बात है, जब मुसन्निफ ने लिख दिया है तो इतना आसानी थोड़ा छोड़ दिया जाएगा। तो मसला समझ लीजिए कि अगर उस कौल को इख्तियार करते हैं जिसमें बच्चे पर कुर्बानी जायज करार दी गई है, तो उस बच्चे के जो कुर्बानी का जो गोश्त होगा उसका मसरफ क्या होगा, उस गोश्त का मसरफ क्या होगा। अव्वल मसरफ यह होगा कि जितना बच्चा खा सकता उतना खाएगा। दूसरे नंबर पर जो बच जाएगा उसको उठा के फ्रीज में रख देगा, महफूज करके रख देगा ताकि बाद में बना बना के खाए। तीसरा मसला भी है कि अगर और गोश्त ज्यादा सा बच गया तो उसको ऐसे तब्दील करने की 2 सूरत हो सकती है। एक सूरत ये कि उसको ऐसी चीज से उसका तबादला कर लिया जाए जल्दी खत्म हो जाती हो, जैसे सब्जी है, गोश्त क्या नाम है ये, रोटी है, बना हुआ चावल है, इससे आप तबादला करते हैं तो इससे ये जल्दी खत्म हो जाएगा। और दूसरी सूरत ये कि ऐसी चीज से तबादला करें जो कुछ दिन तक बाकी, जैसे कपड़ा है तो 1-2 साल बच्चा उसको पहन सकता है, चमड़े का मोजा है तो 4-6 साल तक बच्चा उसको पहन सकता है। तो ऐसी चीज से उसका तबादला किया जाएगा जो कुछ दिन तक चल सकती हो। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? अब आपके बेआइनिही का मतलब ये कि है यंतफिउ सगीर बेआइनिही, ऐसी चीज से तबादला करे जिसका आयन बाकी रहे, उससे से बच्चा नफा उठाए। जैसे आप चावल है, चावल का आप नफा कब उठाएंगे, उसको खा के नफा उठाएंगे, उसको तो खत्म हो जाएगा। लेकिन कपड़ा क्या होगा, कपड़ा बाकी रहेगा, उससे नफा उठा सकते हैं। कपड़ा कोई खा नहीं लेता है, समझ रहे हैं, मोजा कोई खा नहीं लेता है, ये बाकी रहते हुए फायदा देता है। लेकिन रोटी बाकी रहते हुए फायदा नहीं देती है, वो खाना वो खत्म होने के बाद फायदा देती है, समझ रहे हैं ना, इसलिए कहा। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि आखिर ये फर्क क्यों किया गया है, यानी ऐसी चीज से तबादला किया जाए जो बाकी रहते हुए फायदा और दे, और ऐसी चीज से तबादला ना किया जाए जो जल्दी खत्म होने वाली हो। इस फर्क की वजह क्या है, इसकी इल्लत और दलील क्या है? आपके जहन में ये इश्काल बहुत तेजी से आ सकता है। इस सवाल का जवाब ये है कि इस मसले को कयास किया गया है। हाँ, ये मौना अभी बताता हूँ आपको। इस मसले को कयास किया गया है खाल के मसले पर।
کہ قربانی کی کھال کا مصرف کیا ہے بتائیے؟ قربانی کا جانور کا کھال کا مصرف یہ ہے کہ آدمی یا تو اس کو کسی غریب محتاج کو صدقہ کر دے، یا اپنے استعمال میں لے آئے، یا ایسی چیز سے تبادلہ کرے جو کچھ دن تک باقی رہ کر اس سے آدمی استفادہ کر سکتا ہو، اس کو بیچ نہیں سکتا ہے، درہم و دینار سے پیسے سے بیچ کے پیسے سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے، پیسے سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح کی دوسری چیز سے تبادلہ کرے جو باقی رہتے فائدہ پہنچائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طریقے سے کھال کا حکم ہمارے فقہ نے لکھا ہے، بچے کی قربانی کے گوشت کا بھی وہی حکم ہوگا، بچے کی قربانی کے گوشت کا بھی وہی حکم ہوگا کہ جس طریقے سے کھال کو یا تو صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ بچے کے مال میں نفلی صدقہ ہوتا ہے اس لیے صدقہ کر نہیں سکتے ہیں، اس کو خود استعمال کر سکتے ہیں، بچہ جو کہ اگر گوشت استعمال کرنے پر قادر ہوگا تو کر لے گا، جو بچ جائے گا اس کو ایک ہی صورت بچتی ہے کہ ایسی چیزیں تبادلہ کر دیا جائے جو کھال کی طریقے سے کچھ دن تک استعمال ہو سکتی ہو، کچھ دن تک استعمال ہو سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں اور پیدا ہو سکتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جو سوال ہوا تھا اس سوال کا جواب سمجھ میں آیا کہ چونکہ کھال کا مصرف یہ ہے کہ کھال سے آدمی یا تو اس کے عین سے استفادہ کر سکتا ہے، اس کو بیچ نہیں سکتا درہم و دینار سے، یا ایسی چیز سے اس کا تبادلہ کر لے جو کچھ دن تک باقی رہتے ہوئے فائدہ پہنچائے، تو اسی مسئلے پر بچے کی قربانی کے گوشت کو بھی قیاس کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب یہ تو اپنے من کی بات بتا رہے ہیں، کیا کھال کو قصاب کو اجرت کے طور پر دے سکتے ہیں؟ یہ سوال آگے، یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا کہ آپ نے جو وجہ بتائی ہے لکھی ہوئی کہاں ہے؟ اس کا حوالہ آپ لکھ سکتے ہیں مجمع الانہر جلد 4 صفحہ 168، انہوں نے لکھا ہے وَيُسْتَبْدَلُ الْبَاقِي بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي يَنْتَفِعُ الطِّفْلُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ أَعْيَانِهَا اعتباراً بِجِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ، سمجھ رہے ہیں؟ اعتباراً بِجِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ، یہ عبارت لکھ لیجئے، لا بمستحلق کی وضاحت میں عبارت لکھ لیجیے اپنی کاپی میں، وَيَسْتَبْدِلُ الْبَاقِي، لکھیے وَيَسْتَبْدِلُ الْبَاقِي بِالْأَشْيَاءِ التي ينتفع الطفل بها التي ينتفع الطفل بها التي ينتفع الطفل بها مع بقاء أعيانها مع بقاء أعيانها مع بقاء أعيانها۔ دیکھیں اس علت کا ذکر علامہ حسکفی نے بھی نہیں کیا، علامہ شامی نے بھی نہیں کیا ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی نہیں کیا، لیکن مجموع الانہر والے نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایک مسئلے کو کئی کتابوں میں دیکھو گے تو کہیں اس کی علت مل جائے گی، کہیں اس کا سبب مل جائے گا، کہیں اس کی دلیل مل جائے گی، لکھا تھا نا میں نے تمرین فتاوی میں آپ کو، یہی فائدہ ہوتا ہے۔ مجموع الانہر والے نے بات لکھی ہے، کیا لکھا ہے؟ وَيَسْتَبْدِلُ الْبَاقِي بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي يَنْتَفِعُ الطِّفْلُ بِهَا مع بقاء أعيانها اعتبارا بجلد الأضحية اعتبارا بجلد الأضحية، مجمع الانہر جلد 4 صفحہ 167 و 168، مجمع الانہر جلد 4 صفحہ 167 و 68، 167 168 پر دیکھیے۔ تو اب یہ پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ جی
حضرت بچے کے علاوہ اس گوشت کو کوئی نہیں کھا سکتا ہے، بچے کے اس مال کو اور کوئی نہیں کھا سکتا ہے، یہ تو مسئلہ ہے، ورنہ تو گھر والے مل کے صاف ہی کر دیں گے۔ پھر ہم نے بتا دیا کہ یہ پورا مسئلہ غیر مفتبی ہے، یہ پورا مسئلہ کیا ہے؟ غیر مفتبی ہے۔ آگے لکھا ہوا ابن کمال، آگے کیا لکھا ہے؟ ابن کمال، یعنی علامہ حسکفی نے یہ جو اضافہ کیا ہے کہ مستحلق بما ينتفع الصغیر بعینہ، اور اس سے اس کا تبادلہ کیا جائے، یستحلق سے اس کا تبادلہ نہ کیا جائے، یہ اضافہ کس سے کیا؟ ابن کمال نے اس کا اضافہ کیا ہے، اور علامہ حسکفی نے یہ عبارت وہیں سے لی ہے۔ ابن کمال کون ہے؟ دیکھیے آپ اپنے کاپی میں لکھ لیجئے، بار بار آپ کو 3 نام آتا رہے گا، کہیں لکھا رہے گا کمال، کہیں لکھا رہے گا ابن کمال، کہیں لکھا رہے گا اکمل۔ ابھی سمجھاتا ہوں، لکھیے 3 نام لکھیے، کہیں لکھا ہوتا کمال، کہیں لکھا ہوتا ابن کمال، کہیں اکمل۔ لکھیے کمال، ابن کمال اور اکمل، ان سے کون مراد ہوتے ہیں؟ جب کہیں کتاب میں آپ کو حوالہ کہ کمال لکھا رہے یا قالہ الکمال، تو اس سے کون مراد ہوتے ہیں؟ کمال الدین ابن الحمام، سمجھ رہے ہیں؟ کون مراد ہوتے ہیں؟ کمال الدین ابن الحمام مراد ہوتے ہیں۔ صرف کمال لکھا ہو کہ قالہ الکمال یا قضا عند الکمال، یا صرف کمال لکھا ہو، ان کا حوالہ دیا گیا ہو، تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ کمال الدین ابن الحمام ہوتے ہیں۔ اچھا کہیں ابن کمال لکھا ہو، تو جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے ابن کمال کے حوالے سے مصنف نے بات لی، تو ابن کمال سے مراد کون ہوتے ہیں؟ ابن کمال پاشا ہوتے ہیں، سلیمان ابن کمال پاشا، سلیمان ابن کمال پاشا، یہ خلافت اسلامیہ کے بہت بڑے قاضی تھے خلافت عثمانیہ میں۔ تو ابن کمال سے مراد سلیمان ابن کمال پاشا ہوتے ہیں، اور ان کی کتاب کون سی ہے؟ ان کی کتاب کا نام ہے تصحیح القدوری۔ کیا نام ہے؟ تصحیح القدوری ان کی کتاب کا نام ہے، اسی کا حوالہ آتا ہے۔ تو ابن کمال آئے تو اسے سمجھ جائیے کہ اس سے سلیمان ابن کمال مراد ہیں، ابن کمال پاشا مراد ہیں، اور یہ ترکی کے رہنے والے تھے، وہاں کی خلافت عثمانیہ کے بہت بڑے قاضی بھی تھے، اور فقہ حنابلہ ان کا بڑا اونچا مقام تھا، اور ان کی کتاب تصحیح القدوری ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اور جہاں اکمل لکھا ہو، کہیں کہیں اکمل بھی لکھا رہے گا کہ یہ اکمل نے فرمایا، اکمل کے حوالے سے، تو اس سے مراد اکمل الدین بابرتی ہوتے ہیں، صاحب عنایہ، ہدایہ کی مشہور شرح عنایہ ہے نا اکمل الدین بابرتی کی، تو اکمل الدین بابرتی اس سے مراد ہوتے ہیں۔ کمال، ابن کمال اور اکمل، واضح ہوا؟ بالکل سمجھ میں آیا؟ جی، کمال، ابن کمال اور اکمل، جی صاحب۔ تو ابن کمال سے مراد یہاں پر کون ہوں گے بتائیے؟ ابن کمال سے کون مراد ہوں گے یہاں پر؟ ابن کمال پاشا ہوں گے، ابن کمال پاشا۔ ان کی کون سی کتاب کا حوالہ ہے یہ؟ آخری نام کی وضاحت اکمل الدین بابرتی۔ اچھا، اکمل سے مراد اکمل الدین بابرتی ہیں بھائی، اکمل الدین بابرتی۔ اچھا، مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بچے کا جو بچے کی قربانی کا گوشت جو بچ جائے گا، تو اس گوشت کو ایسی چیز سے تبادلہ کریں گے جس کے باقی رہتے ہوئے بچہ استفادہ کر سکتا ہو، اس کو ختم کر کے استفادہ نہ کرتا ہو، جیسے کہ وہ کپڑے سے اس کو تبدیل کرا لے، یا چمڑے کے موزے سے، یا اس طرح کی دیگر چیزوں سے، ٹوپی وغیرہ سے اس کا تبادلہ گوشت ہے، چاول، اس طرح کی چیزوں سے نہ کرے جو ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس پر سوال پیدا ہوا تھا کہ اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ تو اس فرق کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، اس کی جو کھال ہوتی ہے، اس کھال کو بیچنا جائز نہیں ہے،
बल्कि या तो आदमी खुद इस्तेमाल कर ले या किसी गरीब मोहताज को दे दे या उसको ऐसी चीज से तबादला कर दे जो बाकी रहते हुए फायदा पहुंचा सकती हो। तो इस बच्चे की कुर्बानी के गोश्त को उसी जिल्द उज़हिया पर कयास कर लिया गया है, इसलिए उसका हुक्म लगाया गया है। अच्छा, अब आपके ज़हन में एक बात और आ सकती होगी, खुदा न खास्ता आ जाए, कि आखिर बच्चे इसको बेच क्यों नहीं सकते हैं, इसको बेच क्यों नहीं सकते हैं, और इसको मुस्तहलक ही से तबादला क्यों कर सकते हैं, या अपने इस्तेमाल ही में क्यों ला सकते हैं। इसका एक आसान जवाब यह है कि देखिए, जब आप कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी इराकत दम का नाम है, इराकत दम का नाम है, और कुर्बानी जानवर के हर हिस्से से होती है। और कुर्बानी के जानवर के किसी हिस्से को अगर आप बेच रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कुर्बानी के जानवर से माली फायदा उठा रहे हैं, कुर्बानी के जानवर के से माली फायदा उठा रहे हैं। हालांकि वो तकर्रुब इल्लाह के लिए था, तो तकर्रुब इल्लाह के लिए जो चीज हो गई अब उसको बेचा नहीं जा सकता है, तकर्रुब इल्लाह के लिए जो चीज हो गई उसको बेचा नहीं जा सकता है, इसलिए बेचने की ममानात की गई है। या तो उसको ही इस्तेमाल करें या ऐसी चीजें तबादला करें जिसको बाकी रहते हुए इस्तेमाल कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि ये बात भी आपके लिए एक अहम और नई रही होगी। बात समझ में आई? अरे आप हजरात की फकाहत में कुछ इजाफा नहीं हो रहा है क्या? मसाइल की बारीकियां नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? हमारे पास लॉकडाउन के साल में एक प्रोफेसर पढ़ते थे, फलाही थे और जमात इस्लामी से लगे हुए थे। उन्होंने आखिर साल में तासुर ये दिया कि ऑनलाइन पढ़कर मेरा एक बड़ा फायदा ये हुआ कि फ़िक़्ह हनफी के बहुत से मसाइल पर मुझे एतराज़ात थे और मुझे समझ से बालातर लगते थे। लेकिन दुर्र मुख्तार को जब ऑनलाइन इस अंदाज में हमने पढ़ा तो हमारे सारे इश्कालात दूर हो गए और लगा कि ये तो बहुत ही अक्ल से मुवाफिक बातें इसमें लिखी गई हैं। हड्डी को बेचते हैं आप? अच्छा, हमारे यहाँ तो हड्डी को बेचने का रिवाज नहीं है। ताहम ये है कि अगर लोग इसको बेचते हैं तो वो भी कराहत से खाली नहीं है, समझ रहे हैं, वो भी सही नहीं है। इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद फिर अगर वो नाकाबिल इस्तेमाल हो जाए तो अलग बात है, उसको बेच दें। और अगर बेच देते हैं तो उस रकम को सदका करना जरूरी होगा, बेच देते हैं तो उस रकम को सदका करना जरूरी होगा। ये मसला आगे आ रहा है, ये मसला भी आगे आ रहा है कि अगर कुर्बानी के गोश्त को किसी आदमी ने बेच दिया या खाल को बेच दिया तो क्या होगा, समझ रहे हैं? तो फिर उसको बेचने के बाद सदका करना जरूरी होगा। ठीक है साहब? अच्छा, वकज़ा अल जद्दु वल वसीयु, और यही हुक्म दादा का है और वसी का है। बताइए इस इबारत का ताल्लुक कहाँ से हो सकता है? वकज़ा अल जद्दु वल वसीयु, और यही हुक्म दादा का है और वसी का है, इस इबारत का ताल्लुक कहाँ से है? अब से है, बिल्कुल सही कहा, अब से है। जी हाँ, ऊपर ये बात आई नहीं थी, आई थी ना कि जो वयुज़ही अन वलदिही सगीर मिन मालिही, बाप जो होगा वो बेटे की जानिब से कुर्बानी करेगा। तो अगर किसी का बाप मौजूद ना हो, उसका दादा हो तो क्या होगा? कहते हैं दादा का भी यही हुक्म होगा कि बाप की अदम मौजूदगी में पोते की जानिब से कुर्बानी दादा करेगा। समझ रहे हैं? कुर्बानी करवाने की जिम्मेदारी दादा की होगी, वो पोते के माल से कुर्बानी करेगा। लेकिन मैंने बताया सारे मसाले गैर मुफ्तबी हैं। वल वसी, और यही हुक्म वसी का है कि अगर किसी का ना बाप हो किसी बच्चे का और ना दादा हो, ना बाप हो ना दादा हो, लेकिन बाप इंतकाल के वक्त किसी को वसी बना गया था, जिम्मेदार बना गया था कि देखो मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, तो मेरे बच्चे के पास इतना इतना पैसा है, तुम मेरे बच्चे की खबरगिरी करना और तुम इसकी वसीयत को क्या नाम है वसी बन जाओ और इसको तालीम और तरबियत का इंतजाम करना, पढ़ाना लिखाना। तो अब वसी उसकी जानिब से कुर्बानी करेगा।
تو جو حکم باپ کا تھا کہ باپ اپنے چھوٹے بچے کی جانب سے اس کے مال سے قربانی کرے گا، وہی حکم دادا اور وصی کا ہے کہ باپ کی عدم موجودگی میں دادا یا اس کے بھی عدم موجودگی میں وصی کیا ہے، قربانی کرے گا بچے کے مال سے۔ لیکن یہ سارے مسائل غیر مفتہ بھی ہیں، تاہم مصنف نے لکھ دیا تو پڑھ لینے میں کیا حرج تھا۔ جی بات سمجھ میں آئی سب کو یہاں تک کے؟ آگے چلے جی۔ اب آگے ہے وصح اشتراک۔ اشتراک کا لفظ یہاں پر غلط ہے، اس کو مطلب اشراک ہونا چاہیے۔ وصح اشراک ستۃ فی بدنۃ شریعت لأضحیۃ ای ان نوا وقت الشراء الاشراک صح استحسانا والا لا استحسانا وذا ای الاشراک قبل الشراء احب ويقسم اللحم وزنا لا جزافا الا اذا ضم معه من الاكارع او الجلد صرفا للجنس لخلاف جنسه۔ اب دیکھیے صاحب کیا کہتے ہیں، وصح اشراک ستۃ، کتاب میں لکھ لیجیے، اپنے کاغذ میں لکھ لیجیے کہ اشتراک کے بجائے اشراک ہونا چاہیے۔ اشتراک کیا ہے؟ یہ لازم ہے، اور اشراک متعدی ہے، یہاں پر متعدی ہی کا صیغہ ہونا چاہیے۔ وصح اشراک ستۃ، اور 6 لوگوں کو شریک کرنا جائز ہے، فی بدنۃ، ایسے بڑے جانور میں، شریعت لأضحیۃ، جس کو قربانی کے لیے خریدا گیا ہو۔ کسی آدمی نے کوئی بڑا جانور خرید لیا قربانی کے لیے، پورا جانور اپنے لیے لے کر آیا تھا، لیکن بعد میں اس کا ارادہ بن گیا کہ چلو 6 آدمی کو اور شریک کر لیتے ہیں، ثواب کا ثواب بھی پا جائیں گے اور پیسہ کا پیسہ بچ جائے گا، پیسے کا پیسہ بھی بچ جائے گا اور شریک بھی کر لیں گے لوگوں کو۔ تو اس نے کیا کیا؟ 6 لوگوں کو شریک کر لیا۔ تو یہ شرکت کرنا جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مصنف فرماتے ہیں وصح اشراک ستۃ، 6 لوگوں کو شریک کر لینا جائز ہے کسی بڑے جانور میں جس کو قربانی کے لیے خریدا گیا ہو۔ کہتے ای ان نوا وقت الشراء الاشراک، یعنی اگر اس نے جانور کو خریدتے وقت ہی شریک کرنے کی نیت کی ہو تو صح استحسانا، تو یہ استحسانا درست ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے قربانی کا جانور خریدتے وقت ہی نیت یہ کر لی تھی کہ 6 لوگوں کو مزید اس میں شامل کر لیں گے، تو بعد میں 6 لوگوں کو شامل کرنا یا 5 لوگوں کو شامل کرنا یا 4 لوگوں کو شامل کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خریداری کے وقت نیت نہ کی ہو، بعد میں نیت کر رہا ہے، تو اس کا اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ مصنف نے جو یہاں پر قید لگائی ہے ای ان نوا وقت الشراء، یعنی قربانی کا جانور خریدتے وقت اگر نیت کی ہو تو تو شامل کر سکتا ہے 6 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو یا 4 لوگوں کو یا 3 لوگوں کو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نیت نہ کی ہو تو کہتے ہیں وَإِلَّا لَا، ورنہ شریک نہیں کر سکتا ہے، ورنہ شریک نہیں کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکل کر آیا مصنف کی بات سے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کے جانور کو خریدتے وقت یہ نیت کر لے کہ صرف اپنی جانب سے قربان نہیں کریں گے، بلکہ 6 لوگوں کو یا 5 لوگوں کو یا کچھ لوگوں کو اور اس میں ملا لیں گے، پیسہ ہمارا کم ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گی، تو اس کے لیے 6 لوگوں کو 5 لوگوں کو شریک کرنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر نیت نہیں کی تھی اور بعد میں شریک کرنا چاہ رہا ہے تو کیا یہ تو کیا بعد میں شریک کرنا 6 لوگوں کو جائز ہوگا؟ مصنف کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز نہیں ہوگا، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، تو چاہے وہ خریداری کے وقت نیت کرے چاہے بعد میں نیت کرے، دونوں صورتوں میں وہ دوسرے لوگوں کو شریک کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی فقیر ہے اور اس نے پورا جانور خرید لیا قربانی کے لیے،
تو پھر پورا جانور متعین ہو جائے گا، وہ نہیں شریک کر سکتا ہے، وہ شریک نہیں کر سکتا بعد میں۔ تو اس مسئلے کی تفصیل اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے اور وہ کسی کو شریک کرنا چاہتا ہے اپنے بڑے جانور میں، تو چاہے پہلے سے اس کی نیت ہو چاہے بعد میں نیت کرے، دونوں صورتوں میں وہ شریک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی فقیر ہے اور اگر وہ بڑا جانور خرید رہا ہے تو پھر اگر وہ نیت کی شرکت کی کر لیتا ہے تو شریک کر سکتا ہے، ورنہ پورا جانور اس کے لیے متعین ہو جائے گا اور وہ بعد میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ کو؟ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا، واضح ہوا؟ فقیر سے مراد غیر صاحب نصاب ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ دیکھو پورا مسئلہ سمجھ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جو میں نے سمجھایا وہی ہے۔ اب دو باتیں اور پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر فقیر میں اور امیر میں یہ فرق کیوں کیا بھائی؟ آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ امیر میں اور فقیر میں یہ فرق کیوں کیا گیا ہے کہ وہ امیر شریک کر سکتا ہے اور وہ نہیں کر سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر کے اوپر جو قربانی لازم ہوتی ہے وہ شریعت کی جانب سے لازم ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس کو پورا کر دینا کافی ہوتا ہے چاہے جس انداز میں وہ کرے۔ لیکن فقیر کے اوپر قربانی شریعت کی جانب سے لازم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایجاب مالا یجب کرتا ہے۔ جو چیز اس کے اوپر لازم نہیں اس کو خود وہ لازم کر رہا ہوتا ہے، تو جب خود آپ لازم کر رہے پورے جانور کی قربانی کو تو لازم ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ نے خود اس چیز کو لازم کیا اپنے اوپر جو نہیں آپ پر لازم تھی، تو پھر آپ کے عمل کے اعتبار سے وہ پورے جانور کی قربانی ضروری ہوگی۔ اس وجہ سے ان دونوں میں فرق کیا گیا ہے۔ جی ہاں، نفلی عبادت، جیسے نفلی عبادت کے آپ کے اوپر لازم نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہم کو یہ کرنا ہے، آپ نے منت مان لی، نیت کر لی، نیت باندھ لیا آپ نے، آپ کو لازم ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے۔ اب ایک سوال یہاں پر ایک اور آپ سے پیدا ہو سکتا ہے کہ استحسانن کا لفظ کیوں استعمال کیا بھائی؟ استحسانن کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے نا؟ کہ ان نوا وقت الشرائی الاشراک صح استحسانا، کہ اگر قربانی کے وقت قربانی کا جانور خریدتے وقت نیت کی ہو شریک کرنے کی تو استحساناً درست ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے استحسان، ایک ہوتا ہے قیاس، ایک ہوتا ہے استحسان، ایک ہے قیاس۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مزید لوگوں کو شریک نہ کرے، مزید لوگوں کو شریک نہ کرے، بلکہ ایک جانور میں وہ اکیلے اپنی پوری قربانی کرے۔ اگر وہ اپنے پیسے سے خرید رہا ہے تو جب اپنے پیسے سے اس نے پورا جانور کو خریدا ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پورا جانور اس کے اوپر لازم ہونا چاہیے، اس لیے اس نے اپنا پورا پیسہ لگا دیا ہے۔ بعد میں دوسروں پیسہ لگا تو بعد میں دوسرا معاملہ ہو جائے گا نا۔ تو جب آدمی خریداری کر رہا ہے اپنا پورا پیسہ لگا کے تو قیاس کا تقاضا تو یہی کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے فقیر کے اوپر پورا جانور لازم ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھی لازم ہو جانا چاہیے۔ لیکن استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ ایک لمبی چوڑی موٹی گائے ہوتی ہے یا بیل ہوتا ہے یا بھینس ہوتی ہے، وہ تو آدمی کو مل جاتا ہے لیکن کوئی شریک نہیں مل رہا ہوتا ہے کہ بر وقت اس کو شریک کر سکے، بھیا تم آدھا پیسہ دے دو آدھا ہم لگا دیتے ہیں، یا تم تینوں آدمی مل کے پیسہ دے دو تو تھوڑا میں لگا دیتا ہوں، ہم لوگ تینوں مل کے لے لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بر وقت مشارک نہیں مل پاتا ہے، بر وقت اضحیہ میں شریک نہیں مل پاتا ہے، تو ضرورت دامنگیر ہوتی ہے کہ چلو کسی طریقے سے ابھی لے لیں بعد میں شامل کر لیں گے، اپنا پیسہ نکال لیں گے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر، اس حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے استحساناً اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں آپ نے اپنا خود پورا پیسہ لگایا ہو وہ آپ پر پورا ہونا چاہیے، لیکن ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ بر وقت شریک ملنا مشکل ہو جاتا ہے اور آدمی کیا کہتے ہیں جانور خرید لیتا ہے موقع پا کر اور دیکھتا ہے کہ سستا جانور مل رہا ہے لے لیا، بعد میں شریک کر سکتا ہے۔
تو ضرورت اور حاجت کے مد نظر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس لیے استحسانن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اب میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں بالکل واضح ہو گئی، ساری باتیں واضح ہو گئی۔ اچھا، اس کا حوالہ بھی لکھ لیجئے، استحسانن کا جو لفظ میں نے لکھایا اس کا بھی حوالہ مجموع الانہر والے نے لکھا ہے۔ مجموع الانہر مجھے بہت پسند ہے کتاب، جو باتیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی وہ مجموع الانہر کے اندر مل جاتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، تو استحسانن کی تشریح میں مجموع الانہر والے نے بات لکھی ہے، وجہ الاستحسان انه قد يجد بقرة سمینہ ولا يجد الشریک وقت الشراء فمست الحاجة الى هذا، یہ عبارت لکھی، لکھ لیجیے آپ اس عبارت کو استحسانن کی تشریح میں، وجہ الاستحسان انه قد يجد بقرة سمینة، وجہ الاستحسان انه قد يجد بقرة سمینة ولا يجد الشریک وقت الشراء، یعنی گائے تو مل گئی مناسب ٹائم میں، کی بڑی بہت بہترین مال ہے اور کم پیسے میں مل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن کوئی شریک نہیں مل پا رہا ہے کہ اس کو فوراً شریک کر سکے، بھیا آدھا پیسہ تم لگا دو، آدھا ہم لگا دیتے ہیں، یا تھوڑا تم دے دو تھوڑا ہم دے دیتے ہیں، اس طرح کا نہیں مل پاتا ہے۔ قد یجد بقرة سمینة ولا یجد الشریک وقت الشراء ولا یجد الشریک وقت الشراء فمست الحاجة الى هذا، تو ضرورت پیش آئی کہ چلو فی الحال اپنے پیسے سے خرید لو اور بعد میں لوگوں کو شریک کر لیں گے، اس حاجت کے پیش نظر، اس ضرورت کے پیش نظر دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی اجازت ہو گئی ہے۔ حوالہ لکھیے مجمع الانہر، مجمع الانہر جلد 4 صفحہ 169، مجمع الانہر جلد 4 صفحہ 169۔ چلیے استحسانن تک کے معاملات دیکھو، استحسانن 2 مرتبہ لکھ گیا ہے، ایک مرتبہ ماتن نے لکھا ہے اور ایک مرتبہ شارح نے لکھا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں، ماتن نے بھی استحسانن کے مسئلے کو جائز قرار دیا ہے اور شارح نے بھی۔ آگے دیکھیے، وَذَا أَيْ الْإِشْرَاكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَحَبُّ، اور لوگوں کو شریک کر لینا قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے یہ زیادہ بہتر ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی قربانی کا جانور خریدنے کے بعد دوسروں کو شریک کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی مفتابی قول آپ کو بتایا، اور وَإِلَّا اللہ والا جو قول تھا اس کو غیر مفتابی قرار دیا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی خریداری سے پہلے ہی لوگوں کو شریک کر لے۔ جیسے مدرسے والے کیا کرتے ہیں، پہلے حصے داروں کو متعین کر لیتے ہیں، بعد میں جانور خریدتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ وَيُقْسَمُ اللَّحْمُ وَزْنًا لَا جُزَافًا إِلَّا إِذَا ضُمَّ مَعَهُ مِنَ الْأَقْوَارِ أَوِ الْجِلْدِ، اور اب قربانی جب ہو گئی 6 لوگوں کی یا 7 لوگوں کی، ہاں یہاں پر اشراک یہاں پر بھی ہونا چاہیے، جی یہاں پر بھی اشراک ہی ہے۔ تو وَيُقْسَمُ اللَّحْمُ وَزْنًا، اب گوشت کی تقسیم کیسے ہوگی، قربانی ہو گئی 6 لوگوں کی یا 5 لوگوں کی یا 7 لوگوں کی، اب تقسیم کیسے کریں گے، کہتے ہیں وَيُقْسَمُ اللَّحْمُ وَزْنًا، قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوگا اس کو وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا، لا جزافن، اندازے سے تقسیم نہیں کیا جائے گا، اندازے سے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا کیوں نہیں کیا جائے گا بتائیے کوئی، قربانی کے جانور کے گوشت کو وزن کر کے تقسیم کرنا کیوں ضروری ہے، اندازن کیوں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، جی اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نزاع کا اندیشہ ہوتا ہے، اکثر لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں نزاع کا اندیشہ ہوتا ہے تو لڑائی کرنے لگیں گے، کہیں گے ان کو زیادہ دے دیا ہم کو کم دے دیا،
ان کو زیادہ دے دیا، ہم کو کم دے دیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اگر سارے لوگ اندازے سے تقسیم کرنے پر راضی ہوں تو، اگر سارے لوگ اندازے سے تقسیم کرنے پر راضی ہوں، کہ چلو ٹھیک ہے آپ اندازے تقسیم کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ ملے چلے گا، تو کیا جائز ہو جائے گا؟ سید عزیر احمد فرما رہے ہیں کہ درست ہے. شیخ وسیم قاسمی اکولا فرما رہے ہیں کہ درست ہے. سہیل تنویر فرما رہے ہیں کہ درست نہیں ہے. سفیان صاحب فرما رہے ہیں کہ درست ہے. بعض لوگ اور کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے صاحب؟ آپسی رضامندی ہونے کے باوجود بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ربا کا اندیشہ ہے. کیونکہ ربا کا اندیشہ ہے. اس لیے کہ گوشت کیا ہے؟ اموال ربویہ میں سے ہے. جب سب کے حصے برابر ہیں، اس میں سب کے حصے قربانی کے اعتبار سے برابر ہیں، تو کسی کے اس میں گوشت کا کم جانا، کسی کے اس میں زیادہ جانا، اس میں احتمال ربا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ گوشت کیا ہے؟ اموال ربویہ میں سے ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ربا رضامندی سے بھی جائز نہیں ہوتا ہے. ربا کیا ہے؟ ربا تحلیل سے بھی حلال نہیں ہوتا ہے. اس لیے رضامندی کے باوجود بھی اس کو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں اندازے سے. بات سمجھ میں آئی؟ تو قربانی کے گوشت کو وزناً تقسیم کیا جائے گا، اضافاً تقسیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں ربا کا احتمال پایا جاتا ہے. گوشت اموال ربویہ میں سے ہے، کسی کو کم جائے گا، کسی کو زیادہ جائے گا، اور ربا کا احتمال لازم آئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا جگاڑ ہے کہ وزن نہ کرنا پڑے، اندازے ہی سے کام چل جائے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا جگاڑ موجود ہے. الا اذا ضم معه من الاکارع، الا ایک ہی قربانی کے گوشت کے ساتھ جو پایا وغیرہ ہے، پایا ہے، سر ہے، ان چیزوں کو، زبان ہے، بھیجا ہے، ان چیزوں کو بھی اسی میں ملا دیا جائے. اویل جلد، یا کھال کو کاٹ کاٹ کر کئی حصے کر دیے جائیں، اس کو اسے ملا دیا جائے، تو پھر جائز ہو جائے گا. تو پھر کیا ہے؟ جائز ہو جائے گا. کیوں جائز ہو جائے گا صاحب؟ اب آگے آ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف گوشت کو اگر تقسیم کرتے ہیں تو اس کو وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہوگا، اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر گوشت کے علاوہ دیگر اعضاء جیسا کہ پایا ہے، کیونکہ پایا کو الگ اور گوشت لوگ الگ شمار کرتے ہیں. ایسے سری ہے، یعنی جس کو سر کا حصہ ہوتا ہے وہ ہے، بونگ ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ ہے، اوجھڑی ہے، وہ ہے. اگر ان چیزوں کو بھی گوشت کے ساتھ ملا دیا جائے تو پھر اندازے سے کرنا درست ہو جائے گا. تو پھر اندازے سے تقسیم کرنا درست ہوگا. کیوں؟ صرفاً للجنسی بخلاف جنسی، ایک جنس کو اس کے مخالف جنس سے تبدیل کر دینے کی وجہ سے، ایک جنس کو دوسرے جنس سے تبدیل کر دینے کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ جس کے حصے میں گوشت زیادہ گیا ہے تو وہ گوشت کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ وہ پائے کے بدلے میں ہے. جس کے حصے میں پایا گیا ہے وہ گوشت کے بدلے میں ہے یا جلد کے بدلے میں ہے. تو اس طریقے سے گوشت اگر زائد ہو بھی جاتا ہے تو اس کا جو بدلہ ہوگا وہ گوشت نہیں ہوگا، بلکہ دوسرا جو عزف ہوگا وہ مان لیا جائے گا. اور جب یہ ہو جائے گا تو چونکہ پیر وغیرہ کو، سر وغیرہ کو، اوجھڑی کو، دل ہے، گردہ ہے، زبان ہے، ان کو گوشت سے الگ جنس مانا جاتا ہے معاشرے میں. تو جب جنس دو ہو گئی تو پھر اس میں تبادلہ درست ہو سکتا ہے کمی بیشی کے ساتھ. کیا خیال؟ جب جنس دو ہو جائے تو پھر اس میں تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ درست ہو جاتا ہے. جب جنس ایک ہی ہو تو پھر کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ درست نہیں ہوتا ہے. یہ معاملہ اصل اس کے اندر ہے. یہاں تک بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی فتویٰ دونوں پر ہے بھائی. فتویٰ اس میں کیا بات ہے؟ فتویٰ دونوں پر ہے. اگر صرف گوشت تقسیم کرتے ہیں تو جزافاً نہیں کر سکتے ہیں،
اگر اگر اکارے وغیرہ کو جلد کو اجڑے وغیرہ کو ملا لیتے ہیں دونوں طرح کر سکتے ہیں، چاہے وزن کر کے کریے چاہے اندازے سے کریے، دونوں مفتہ بھی قول ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے دیکھیے وَأَوَّلُ وَقْتِهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَأَوَّلُ وَقْتِهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ إِنْ ذَبَحَ فِي مِصْرٍ. ہاں عموماً مدارس میں جو ضافن ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسے والے سب کو ایک ساتھ ملا دیتے ہیں. سری ہے، پایا ہے، دل ہے، گردہ ہے، زبان ہے، دماغ ہے. اولا تو جانوروں کو دماغ ہوتا ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ دماغ تو مدرسے کے بچوں میں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکن ملا دیتے ہیں کچھ. تو کیا بتا رہا تھا میں؟ تو اس وجہ سے جزافن جائز ہو جاتا ہے. ارے بات سنائی کہ نہیں آئی؟ وأول وقتها بعد الصلاة إن ذبح في مصر أي بعد أسبق صلاة عيد ولو قبل الخطبة لكن بعدها أحب وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر. وأول وقتها اور قربانی کا اول وقت، یعنی قربانی کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے؟ قربانی کا اول وقت، قربانی کے شروع ہونے کا وقت بعد الصلاة، بعد الصلاة نماز عید کے بعد ہے. قربانی کے شروع ہونے کا وقت نماز عید کے بعد ہے. ان ذبح فی مصر، اگر آدمی شہر میں قربانی کر رہا ہو تو. بات سمجھائی؟ اگر آدمی شہر میں قربانی کرتا ہے تو پھر اگر آدمی شہر میں قربانی کرتا ہے تو نماز عید کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر 2-3 جگہ نمازیں ہوتی کسی شہر میں تو کس نماز کا اعتبار ہوگا؟ مثلا کوئی آدمی رہتا ہے لکھنؤ میں، لکھنؤ میں جس محلے میں وہ رہتا ہے وہاں پر ابھی نماز نہیں ہوئی ہے لیکن دوسرے محلے میں نماز ہو گئی ہے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار کر لیا جائے گا. ای بعد اسبق صلاۃ عید، عید کی سب سے پہلی نماز جہاں پر ہوتی ہے اس کے بعد کر سکتے ہیں. ایک شہر میں اگر کہیں بھی سب سے پہلے نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. قربانی کے لیے خود نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ خود آپ نماز پڑھ کے تب قربانی کریں، یا آپ کے محلے میں خود نماز ہو جائے تب قربانی کریں. پورے شہر میں کہیں بھی ایک جگہ نماز ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو اس کے بعد شہر کے لوگ قربانی کر سکتے ہیں. بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. وَأَوَّلُ وَقْتِهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور قربانی کے شروع ہونے کا وقت نماز عید کے بعد ہے. ان ذبح فی مصر، اگر آدمی شہر میں قربانی کرتا ہے تو ای بعد اسبق صلاۃ عید، یعنی شہر کی سب سے پہلی نماز ہو جانے کے بعد. ٹھیک ہے، عید کی سب سے پہلی نماز ہو جانے کے، چاہے اس کے محلے میں نہ ہوئی ہو، چاہے اس کی مسجد میں نہ ہوئی، چاہے اس کے عیدگاہ میں نہ ہوئی ہو، چاہے خود سے نماز نہ پڑھی ہو، اگر کہیں ایک مقام پر بھی عید کی نماز ہو گئی ہے، بقرہ عید کی نماز، تو قربانی کر سکتے ہیں. وَلَوْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، حتیٰ کہ خطبے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. یعنی نماز ہو گئی، خطبہ ابھی نہیں ہوا ہے تو کیا خطبے سے پہلے کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، نماز ہو جانے کے بعد خطبے سے پہلے بھی کر سکتے ہو. لیکن بعدها احب، لیکن خطبے کے بعد قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کیا سوال ہے صاحب؟ صاحب قربانی کا بھی نماز پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ وہ تو بتا دیا میں نے، ایک ہی بات کو 25 مرتبہ پوچھو گے، وہ تو بتا دیا میں نے. وَلَوْ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، چاہے خطبے سے پہلے ہی کیوں نہ ہو، لیکن بعدها احب، لیکن اس کے بعد بہتر ہے. وَبَعْدَ مُضِيِّ وَقْتِهَا لَوْ لَمْ يُصَلُّوا لِعُذْرٍ وَيَجُوزُ فِي الْغَدِ وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ. اچھا دیکھیے کیا ہے. ہاں، لیکن بعدها احب وبعد مضی وقتها، اور نماز کا وقت گزر جانے کے بعد
قربانی کریں گے لو لم یصلوا لعذرن، اگر کسی عذر کی وجہ سے لوگ نماز نہ پڑھ پائے ہوں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے، مثلا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یا کرفیو لگنے کی وجہ سے، یا امیر المومنین کے انتقال ہو جانے کی ایسے افراتفری بچے کے لوگ نماز پڑھنا ہی بھول گئے، تو اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بارش بہت شدید ہو گئی یا زلزلہ اس قسم کا آ گیا ہے کہ نماز نہیں ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی ایسی عذر جو آفت سماوی سے تعلق رکھتی ہو، کوئی عذر ہو جائے تو لوگ نماز نہ پڑھ پائیں، تو اب قربانی کب کریں گے؟ اب قربانی کب کریں گے؟ اگر کسی عذر کی وجہ سے قربان نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں بعد مضی وقتہا، نماز کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی کریں گے. بتائیے قربانی نماز عید کا وقت، نماز عید کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ نماز عید کا وقت کب ختم ہوتا ہے بھائی؟ زوال کے بعد. بالکل صحیح ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے لوگ، شہر کے لوگ قربانی نماز نہ پڑھ پا رہے ہوں تو پھر زوال شمس کے بعد قربانی کریں گے، اس سے پہلے نہیں کریں گے. بالکل سمجھ میں آیا؟ بالکل واضح ہوا؟ جی ٹھیک ہے. تو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شہر کے لوگوں کے لیے یہ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے. اس کے لیے بتایا کہ عید کی نماز ہو جانے کے بعد. دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ اگر خطبے سے پہلے کوئی آدمی کر دے تو کہا کہ قربانی اس کی ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ یہ بتایا کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہ کر پائیں تو کیا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ قربانی وہ زوال شمس کے بعد کریں گے، اس سے پہلے کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے دن کسی عذر کی وجہ سے، قربانی نہیں ہو پائی تو دوسرے دن کب قربانی کریں گے؟ کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي الْغَدِ وَبَعْدَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، اور دوسرے دن قربانی کرنا جائز ہے، اور دوسرے دن کے بعد قربانی کرنا. دوسرے دن کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ یعنی کل اور پرسوں، عید کے دوسرے دن اور عید کے تیسرے دن قربانی کرنا جائز ہے، قبل الصلاح، نماز سے پہلے بھی. سمجھ رہے ہیں؟ نماز سے پہلے. دیکھیے اگر آپ پہلے دن قربانی کرتے ہیں اور آپ شہر کے اندر ہیں تو نماز کے پڑھنے کے، نماز ہونے کے بعد قربانی کریں. اور اگر کسی وجہ سے نماز نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر آپ زوال شمس کے بعد کریں گے. اور اگر 11 یا 12 تاریخ میں آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ لأن الصلاة في الغد تقع قضاء لا أداء سيلعي غيره، اس لیے کہ دوسرے دن جو نماز ہوگی اس کی حیثیت ادا کی نہیں ہوگی بلکہ قضا کی ہوگی. دوسرے دن جو نماز پڑھیں گے اس کی حیثیت ادا کی نہیں ہوگی بلکہ قضا کی ہوگی. تو جب قضا کی ہوگی تو پھر چاہے نماز سے پہلے قربانی کرے چاہے نماز کے بعد کرے، دونوں بات برابر ہے. ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہوگا کہ دوسرے دن وقت نماز کے شرط نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے دن وقت نماز کے شرط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ترتیب جو لازم ہوتی ہے وہ ادا میں لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ترتیب جو لازم ہوتی ہے وہ ادا میں لازم ہوتی ہے، قضا میں لازم نہیں ہوتی ہے. تو جب ترتیب قضا میں لازم ہی نہیں ہے تو چاہے نماز سے پہلے قربانی کر لیں چاہے بعد میں کر لیں، دونوں باتیں برابر، اس لیے کہ ترتیب لازم ہی نہیں ہے. اور چونکہ پہلے دن جو نماز ہوتی ہے وہ ادا ہوتی ہے اور ادا میں ترتیب ضروری ہے، اس لیے نماز کے بعد قربانی ہوگی. اس اصول کو ذہن میں رکھ لیجئے تو دونوں مسئلے آپ کے حل ہو گئے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی مشاہد؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی
قضا نماز میں ترتیب کا اعتبار کہاں کیا جاتا ہے؟ صاحب ترتیب کا مسئلہ الگ ہے، باقی اس کے لیے بھی ترتیب ضروری نہیں ہے. آپ کی نمازیں کہیے چھوٹی، جس کو چاہے اس کو آپ پہلے پڑھ سکتے ہیں. جی. اب یہاں پر زیلعی کے حوالے سے انہوں نے بات لکھی ہے، اور زیلعی کے علاوہ دیگر کتابوں کا بھی حوالہ دیا ہے. زیلعی کی جس کتاب کا یہاں پر حوالہ دیا گیا اس کا نام تبیین الحقائق ہے. اس کو بھی لکھ لیجئے کہ یہاں پر زیلعی کی کتاب سے مراد تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ہے. اسی سے علامہ حسکفی نے یہ مسئلہ لیا ہے اور یہاں پر نقل کیا ہے. کیا شیخ الاسلام بیزوی؟ ہاں، کتاب کا نام تبیین الحقائق. آئینے کی کتاب کا نام رمز الحقائق ہے، زیلعی کتاب کا نام تبیین الحقائق ہے. اچھا، اب یہاں تک بات سمجھ آئی. تو اب اس کے اندر جو بات آئی وہ شہریوں کے بارے میں بات آئی کہ اگر کوئی آدمی شہر میں قربانی کرتا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ نماز عید کے بعد کرے گا. نماز نہیں ہو سکتی تو طلوع شمس کے بعد کرے گا. اگر دوسرے دن نماز ہوتی ہے تو چاہے پہلے کرے چاہے بعد میں کرے، دونوں درست ہے. اب یہ آ رہا ہے کہ وَبَعْدَ طُلُوعِ. تو وبعد طلوع فجر يوم النحر ان ذبح في غيره. اوپر جو مسئلہ آیا تھا وہ اس سلسلے میں آیا تھا کہ شہر میں اگر آدمی قربانی کرے تو اس کا وقت کیا ہوگا. اس کے بارے میں تین باتیں بتائیں. ایک بات یہ بتائی کہ شہر میں قربانی کرے تو نماز عید کے بعد کرے. دوسرا یہ بتایا کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو زوال شمس کے بعد قربانی کریں گے. تیسرا یہ کہا کہ اگر کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے اور دوسرے تیسرے دن قربانی کرنی ہو تو کسی بھی ٹائم کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں ہے وبعد طلوع فجر یوم النحر. یوم النحر کے طلوع فجر کے بعد قربانی کر سکتا ہے ان ذبح فی غیرہ،
اگر اس کے علاوہ میں قربانی کرتا ہے. فی غیرہی میں ہا کی ضمیر کہاں راجع ہے بتائیے؟ فی غیرہی میں ہا کی ضمیر کہاں راجع ہے؟ ای فی غیر مصر. جی ہاں، مصر کی طرف راجع ہے. بالکل صحیح ہے کہ اگر مصر کے علاوہ، اور مصر کے علاوہ شہر کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ دیہات، ٹاؤن، قصبہ، ان سب کا حکم ایک ہی ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو گاؤں دیہات میں اگر کوئی آدمی قربانی کرتا ہے تو طلوع فجر کے بعد قربانی کر سکتا ہے. وآخرہ قبیل غروب یوم الثالث، اور قربانی کا آخری وقت تیسرے دن کے غروب شمس سے پہلے پہلے ہے. تیسرے دن کے غروب شمس سے پہلے پہلے اگر کوئی آدمی قربانی کر دیتا ہے تو اس کی قربانی معتبر ہو جائے گی، درست ہو جائے گی. وجوزہ الشافعی فی الرابع، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض دلائل کی وجہ سے اور آثار صحابہ کی وجہ سے چوتھے دن بھی قربانی کو جائز قرار دیا ہے. والمعتبر مکان الاضحیۃ لا مکان من علیہ، فحیلة مصری اراد التعجیل ان یخرجها لخارج المصر فیضحی بها اذا طلع الفجر مجتبی. جس دیہات میں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں کا کیا حکم ہوگا؟ اگر وہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ نماز عید کے بعد ہی قربانی کریں. لیکن اگر اس پہ دیہات کا مصداق ہے اور دیہات میں وہ شامل ہے تو پہلے بھی کر سکتے ہیں، پھر ان کی نماز مشکوک ہوگی. ہندوستان میں جو جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز کی رعایت دی جاتی ہے وہ وجوب کی بنا پر نہیں ہے بلکہ فتنے کے سد باب کی بنا پر ہے، اس لیے اصل کا حکم نہیں بدلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو والمعتبر مکان الاضحیہ، اور اعتبار قربانی کے جانور کی جگہ کا ہوتا ہے لا مکان من علیہ، جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کی جگہ کا اعتبار نہیں ہے. یہ مسئلہ اس ضمن میں بتا رہے ہیں کہ اگر قربانی کا جانور کہیں اور ہے اور جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ کہیں اور ہے، مثلا جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے وہ شہر میں موجود ہے لیکن وہ اپنی قربانی کسی دیہات میں کروانا چاہتا ہے، تو اب اس میں کس کا اعتبار ہوگا؟ اب اس میں کس کا اعتبار ہوگا؟ اس میں بتایا کہ قربانی کے جانور کا اعتبار ہوگا کہ وہ کہاں پر موجود ہے. چنانچہ اگر قربانی کا جانور دیہات میں ہے اور آدمی خود شہر میں موجود ہے تو پھر اس کی قربانی دیہات میں ہو سکتی ہے، قربانی کرنا جائز و درست ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے برعکس ہے، یعنی آدمی دیہات میں موجود ہے اور اس کا جانور شہر میں موجود ہے اور وہاں پر قربانی کرانا چاہتا ہے تو پھر وہاں نماز عید کے بعد ہی قربانی کرا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کرا سکتا ہے. یہ ہوا نفس مسئلہ. والمعتبر مکان الاضحیہ لا مکان من علیہ، کہ اعتبار مکان اضحیہ کا ہوتا ہے جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کی جگہ کا اعتبار نہیں ہے. فحیلة مصری اراد التعجیل ان یخرجها لخارج المصر ویضحی بها اذا طلع الفجر، تو جو شخص شہر میں مقیم ہو، شہر میں اس کی اقامت ہو، وہ اگر جلدی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کا جگاڑ یہ ہے ان یخرجها لخارج المصر، کہ وہ قربانی کے جانور کو شہر کے باہر بھیجوا دے، چاہے خود سے لے کر جائے، چاہے اپنے بال بچوں سے بھیجوا دے، چاہے اپنے خادم سے بھیجوا دے، یا باہر سلاٹر ہاؤس بنا ہوا ہے وہاں اس کے ذمے کر دے. ان یخرجها لخارج المصر، وہ شہر کے باہر بھیجوا دے. فیضحی بها، اور پھر وہاں پر قربانی کرائے. اذا طلع الفجر، طلوع فجر ہوتے ہی. مجتبہ کے حوالے سے مصنف نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور مجتبہ یہ قدوری کی ایک اہم شرح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لکھ لیجئے المجتبہ شرح المختصر للقدوری. اسی کا نام شرح الزاہدی بھی ہے، علامہ زاہدی کے نام سے مشہور ہیں، نجم الدین زاہدی. انہی کی کتاب مجتبہ بھی ہے،
انہیں کی کتاب حاوی بھی ہے اور انہیں کی کتاب شرح الظاہری جو بولی جاتی ہے، تینوں یہ ایک ہی مصنف کی کتاب ہے۔ تو مجتبیٰ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اب اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مکان اصحیاہی کا اعتبار کیوں کیا، مکان مصحی کا اعتبار کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ عمل ذبح جس پر ہوتا ہے، یعنی جس کا تعلق رکن سے ہے، رکن جو ادا کیا جاتا ہے وہ قربانی کے جانور ہی پر انجام پاتا ہے۔ تو جب رکن کا تعلق اس سے ہوا اور اس کے بغیر قربانی کا وجود ممکن نہیں، تو اسی کو اصل قرار دینا ضروری قرار پایا۔ تو چونکہ قربانی کے جانور ہی سے رکن کا وجود ہو سکتا ہے اور بغیر رکن کے قربانی ہو نہیں سکتی ہے، اور اس کا تعلق قربانی کے جانور سے ہے، تو اسی کو اہمیت دی گئی، اس لیے اس کی جگہ کا اعتبار ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایسے ملک میں ہے جہاں پر ابھی 9 تاریخ ہے اور وہ قربانی کروانا چاہ رہا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر 10 تاریخ ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر عام طور سے سعودی عرب میں ایک دن پہلے چاند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر سعودی میں 10 تاریخ ہے اور آدمی اپنی قربانی سعودی میں کروانا چاہتا ہے، لیکن خود وہ ہندوستان میں ہے اور ہندوستان میں ابھی 9 تاریخ ہی ہے، تو کیا وہ اپنی قربانی سعودی میں کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے یہاں ابھی ٹائم ہی شروع نہیں ہوا ہے، گویا اس پر ابھی وجوب آیا ہی نہیں ہے، اور جہاں قربانی کروا رہا ہے جہاں اس کا جانور وہاں وجوب شروع ہو چکا ہے۔ اب اس صورت میں قربانی کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا ہے؟ تو ہمارے علماء آن لائن کس میں 2 رائے سامنے آ رہی ہیں، اور یہی 2 رائے علماء آف لائن کی بھی ہے۔ وہاں طیب صاحب بتا رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اور لوگ بتائیں۔ شکیل بتا رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں، ثاقب بتا رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، رضی الدین کہہ رہے ہیں کہ کروا سکتے ہیں، عائش انصاری کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو علماء آن لائن کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کروا سکتے ہیں، بعض نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہی اختلاف ہمارے ہند و پاک اور بیرون کے علماء میں بھی ہے۔ بعض لوگ جنہوں نے اس اصول کو سامنے رکھا ہے کہ والمعتبر مکان الاضحیہ لا مکان من علیہ، کہ اعتبار قربانی کے جانور کا ہوتا ہے، وہاں وقت ہو گیا ہے تو بس کافی ہے، جس پر قربانی واجب ہے وہاں پر وقت ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ایسی حالت میں قربانی کروا سکتے ہیں، چاہے ہندوستان میں موجود شخص کے یہاں بھی قربانی کا وقت نہ ہوا ہو۔ اور بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ نہیں، وہاں اس حالت میں قربانی نہیں کروا سکتے ہیں۔ یہ جزئیہ اس مسئلے سے متعلق ہے جب دونوں جگہ سبب پایا جا رہا ہو۔ ابھی سبب پایا ہی نہیں گیا ہے اور آپ قربانی اپنی طرف سے کروا رہے ہیں، تو کیا مطلب نکلتا ہے؟ جب ابھی آپ کے اوپر قربانی کا وجوب ہی نہیں ہوا ہے تو آپ کی قربانی کیسے ادا ہو جائے گی؟ اور یہ مکان مضحیہ کا اعتبار اس صورت میں جب دونوں جگہ سبب پایا جا رہا ہو، صرف دیہات اور شہر کا معاملہ خالی ہو، تو اس صورت میں ہے، اور یہی رائے زیادہ قوی ہے، اور اسی رائے پر آج کل فتویٰ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل آپ کو فتاوی قاسمیہ میں کتاب الاضحیہ کے اندر مل جائے گی، دونوں طرح کے دلائل بھی مل جائیں گے، دونوں طرح کے آراء بھی مل جائیں گی، قول راجح کی نشاندہی بھی کر دی جائے گی۔ خلاصے کلام یہ نکلا کہ اگر دونوں جگہ پر سبب پایا جا رہا ہے، قربانی کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر والمعتبر مکان الاضحیہ لا مکان من علیہ کا معاملہ ہوگا، اور اگر کسی ایک جگہ پر نہیں قربانی کا وقت پایا جا رہا ہے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
بالकुल समझ में आया जी। ये एक जदीद मसला, अहम मसला है। पहले जमाने में तो लोग इतना लंबा सफर नहीं तय कर सकते थे और इस तरह की सूरत नहीं पेश आती थी, लेकिन आजकल उमूमन ऐसा पेश आता रहता है कि आदमी चाह रहा है कि हमारा कोई आदमी सऊदी में है, वो चाहता है कि हमारी कुर्बानी हिंदुस्तान में हो जाए, हमारे बच्चे गोश्त खा लेंगे। समझ रहे हैं? और मालूम यह हुआ कि वहां पर टाइम हो गया, यहाँ पर नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो इस चीज को ध्यान में रखें। अच्छा, वल्मुअतबरु आखिरु वक्तिहा लिलफकीरी वज़िद्दिही वलविलादति वलमौति फलौ कान गनियन फी अव्वलिल अय्यामि फकीरन फी आखिरिहा ला तजिबु अलैह व इन वुलिद फिल यौमिल आखिर तजिबु अलैह व इन मात फीही ला तजिबु अलैह। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि कुर्बानी के उजूब का वक्त कब होगा। कहते हैं वल मुअतबरु आखिर वक्तिहा, कुर्बानी वाजिब होने के लिए कुर्बानी के अय्याम में आखिरी वक्त का एतबार होता है। लिल फकीरी, फकीर शख्स के लिए, व जिद्दिही, और उसके जिद के लिए। बताइए फकीर की जिद क्या है? फकीर की जिद क्या है? फकीर की जिद अमीर है, हाँ मालदार है। फकीर के लिए और उसके और अमीर के लिए। वल विलादती वल मौती, और विलादत के लिए और मौत के लिए। फलौ काना गनियन फी अव्वलिल अय्यामी, तो अगर कोई शख्स कुर्बानी के 3 दिनों में से पहले दिन में मालदार था, फकीरन फी आखिरिहा, लेकिन आखिरी दिन वो फकीर हो गया, ला तजिबु अलैह, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अगर कोई आदमी जिलहिज्जा की 10 तारीख को मालदार था, 11 तारीख को मालदार था, समझ रहे हैं, 11 तारीख को मालदार था, इन 2 दिनों में वो मालदार था लेकिन कुर्बानी नहीं किया अभी तक के। और मालूम यह हुआ कि 11 तारीख 12 तारीख की सुबह हुई तो मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि सारे नोट बंद कर दिए गए, अब नया नोट छपेगा। अब ये बेचारा क्या हो, पैसे इसके पास नहीं है, फकीर हो गया, नोट का वैल्यू खत्म कर दिया मोदी जी ने, नोटबंदी कर दी। या कुछ ऐसा हादसा पेश आया कि रात में चोर आए, सब साफ करके लेकर चले गए। समझ रहे हैं? ये 12 तारीख को फकीर हो गया, ला तजिब अलैह, तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। बात तो आसान है लेकिन इसमें एक इश्काल पैदा होता है बहुत भारी, भी उसको मैं आखिर में बताता हूँ। व इन वुलिदा फिल यौमिल आखिर, और अगर कोई बच्चा आखिर दिन पैदा हो गया और वो मालदार भी हो गया, इतना हदिया तोहफा उसको मिल गया कि वो मालदार भी हो गया पैदा होते ही, तजीब अलई, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। बताइए ये जो बच्चे वाली बात लिखी है ये किस कौल के मुताबिक लिखी इन्होंने? बच्चे पर बच्चा पैदा हो और मालदार हो जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो, किस कौल के मुताबिक लिखी है? हाँ, मातिन ने कौल अपने कौल के मुताबिक लिखी है, इसलिए ध्यान में रखिएगा ये मुफ्ता भी कौल नहीं है। अब चूंकि मातिन ने शुरू में उसको इख्तियार कर लिया है इसलिए वो हर जगह आ रहा है। तजीब अलई, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। व इन मात फीही ला, और अगर आदमी आखिर दिन में इंतकाल कर गया तो कुर्बानी वाजिब उस पर नहीं होगी। ला तजिब अलैह, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो खुलासा निकल कर ये आया कि कुर्बानी का जो उजूब होता है वो आखिरी वक्त में होता है। अगर आखिरी वक्त में कोई आदमी फकीर हो गया तो उस पर से कुर्बानी साबित हो जाएगी, अगर कुर्बानी अभी तक ना किया हो तो। और अगर मालदार हो गया और कुर्बानी करने का वक्त है तो कुर्बानी करेगा, वरना बाद में जानवर खरीद के सदका करेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई और शायद कोई नई बात ना हो। अब यहाँ से एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि कुर्बानी के लिए आखिरी वक्त ही को मोतबर क्यों माना है? कुर्बानी के लिए आखिरी वक्त ही को मोतबर क्यों माना है, जब कुर्बानी का वक्त 10 तारीख की सुबह से शुरू होता है और 12 तारीख के मगरिब में खत्म होता है, तो कुर्बानी का वजूब आखिरी वक्त में क्यों कर रहे हैं आप? कुर्बानी का वजूब आप आखिरी वक्त में क्यों कर रहे हैं?
قربانی کا وجوب تو پہلے دن سے ہو جانا چاہیے نا. ارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا اشکال سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ میرا اشکال سمجھ، اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہو تو بتائیں. اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہے؟ آخر کیونکہ حولان حول ضروری نہیں ہے، ان کے اوپر تو حولان حول سوار ہو گئے پرسوں سے. قربانی کرنے کا اختیار ہے اس لیے. اچھا 3 دن. دیکھیے بات تھوڑی گہری ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سوال یہ قائم ہوا تھا کہ آخری وقت ہی کا اعتبار کیوں کیا جاتا ہے. آپ اس کو پہلے نماز سے شروع کیجیے. بتائیے نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال شمس کے بعد سے لے کر شروع ہوتا ہے اور عصر تک کے ظہر کا ٹائم رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ زوال شمس کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور عصر تک کے ظہر کا ٹائم رہتا ہے. مان لیا جیسے آج کل 12 بجے ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. آج کل 12 بجے ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور 5 بجے ختم ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی 12 بجے ظہر کی نماز نہ پڑھے تو اس کو گناہ ملے گا؟ اگر کوئی آدمی 12 بجے نماز نہ پڑھے تو اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. 12:30 بجے اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو گناہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. اچھا اگر کوئی آدمی 1 بجے نماز نہ پڑھے تو گناہ ملے گا؟ اچھا اگر کوئی آدمی 2 بجے نماز نہ پڑھے تو اس کو گناہ ملے گا؟ اگر کوئی آدمی 3 بجے نماز نہ پڑھے تو اس کو گناہ ملے گا؟ اگر کوئی آدمی 4 بجے نماز نہ پڑھے تو اس کو گناہ ملے گا؟ اچھا اگر کوئی آدمی 4:30 بجے نماز نہ پڑھے تو اس کو گناہ ملے گا؟ اچھا اگر کوئی آدمی 4:55 تک کے نماز نہ پڑھے تو اس کو گناہ ملے گا؟ 4:55 تک. اب اگر کوئی آدمی 4:55 سے 5 صرف 5 ہی منٹ کا ٹائم بچا ہوا ہے اس میں نماز نہیں پڑھے گا تو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولیے اس میں گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ صرف 5 ہی منٹ کا ٹائم بچا ہے اور 4 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہے. اب اگر اس کے اندر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اب آدمی گنہگار ہوگا. اب آدمی گنہگار ہوگا. اب آدمی گنہگار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اتنا مختصر ٹائم بچا ہوا ہے کہ اب اگر یہ کام نہیں کرے گا تو وہ عبادت ہی فوت ہو جائے گی. وہ عبادت ہی فوت ہو جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ٹائم ہے آخر کا جو 5 منٹ ہے جس کے لیے وہ عبادت بالکل متعین ہو گئی ہے، جس کے لیے وہ عبادت بالکل متعین ہو گئی ہے، اور جب یہ عبادت بالکل متعین ہو گئی کہ اب اس کے علاوہ ٹائم کی گنجائش ہی نہیں بچی ہے، گنجائش ہی نہیں باقی اس میں، تو پھر اب وہ عمل واجب ہو جائے گا. تو جتنی عبادتیں اس قسم کی ہیں تقریباً اس میں آخری ٹائم ہی کو معتبر مانا جاتا ہے، کیونکہ اب اگر اس کے اندر وہ عبادت نہیں کرتا ہے تو پھر باقی ٹائم ہی نہیں بچتا ہے علاوہ قضا کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے آخری ٹائم کا جو ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آخری ٹائم کا اعتبار کیا جاتا ہے اس لیے کہ اب اس کے بعد گنجائش نہیں ہے. ہاں اس سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو اختیار ہوتا ہے کرنے کا نہ کرنے کا. آپ کرتے ہیں بہتر ہے، نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آخر میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے بعد پھر عبادت کا محل باقی نہیں رہ جائے گا تو اس وقت وہ چیز واجب ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا والمعتبر آخر وقتها، اعتبار آخری وقت کا ہوتا ہے. اس وقت اگر کوئی آدمی فقیر ہو جائے تو اس کے فقر معتبر ہوگا، مالدار ہو جاتا اس کی مالداری معتبر ہوگی، وفات پا جاتا اس کی وفات معتبر ہوگی، یعنی اس کے پاس قربانی ثابت ہو جائے گی. کیونکہ اب اس کے اوپر کیا ہے
اب وہ اتنا کم ٹائم بچا ہے کہ اس کے اندر وہ واجب ہی کو ادا کر سکتا ہے، اس لیے اعتبار آخری وقت کا ہوتا ہے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ فقیر ہو چاہے وہ امیر ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَإِن مَاتَ فِيهِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، اگر آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اس وقت میں تو قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی اس کے پاس ٹائم بچا ہوا تھا آخری وقت کا۔ اچھا، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ نماز کی دلیل تو وہی موجود ہے کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے نماز کا وقت بتایا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کے نماز کا ٹائم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے تشریح کر دی کہ اس سے پہلے پہلے آپ کو نماز پڑھ لینا ہے، حتیٰ کہ آخری ٹائم پر بھی حضور سے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ تو آخری ٹائم کے بعد اگر نماز آدمی پڑھتا ہے تو وہ غلط ٹائم میں آدمی چلا جاتا ہے، اس لیے وہ آخری جو ٹائم بچے گا وہ عمل کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ جب عمل کے لیے متعین ہو گیا تو وجوب کا جو اصل مدار ہوگا وہی ٹائم ہوگا، وجوب کا جو اصل مدار ہوگا وہی ٹائم ہوگا۔ چلیے، تو یہاں تک کہ ماشاءاللہ آج کا درس ہوا، آج کے درس میں کئی اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، بطور خاص جانور میں دوسروں کو شریک کرنے سے متعلق، جانور کے گوشت کو تقسیم کرنے سے متعلق، اور نماز کا کے بعد اور نماز سے پہلے جو قربانی کا معاملہ اس سے متعلق، اور قربانی کا جو آخری وقت ہے اس سلسلے میں پوری وضاحت آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے۔ اور چونکہ اب وقت زیادہ نہیں ہے